السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ قال اللہ تعالی واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ عقیدہ آخرت اور ایمان مفصل میں آخرت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں خدا کے حضور بندوں کا پیش ہونا، خدا سے ملاقات ہونا، اور یہ کہ خدا اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ساتھ یہ لفظ ہے کہ پاک کرے گا، گناہوں کو لغزشوں سے صرف نظر فرمائے گا اور بخش دے گا۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو ایسے کام کر گئے ہیں کہ جن کے بارے میں خدا کا قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ خدا نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ وہ لوگ جو اپنے عہد کو بھلاتے ہیں، میثاق کے خلاف کرتے ہیں، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن پر ہاتھ رکھ کر لفظ بولتے ہیں، پھر اپنی ڈیوٹی پہ ان کو بھلا دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو جس کام سے منع کیا گیا ہے، حضور نے سخت وارننگ دی ہے، اپنے بیویوں کے ساتھ کو عمل لوط کرنے والوں کو بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ خدا پاک نہ ان کو نظر کرم سے دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 6 میں پڑھی ہے کہ گمان کرتے ہیں کافر لوگ کہ ہم نے کوئی نہیں اٹھنا، تو کہہ دو اے پیغمبر بلا بالکل یقیناً تم نے اٹھنا ہے اور اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، اور خدا نے تمہیں جو تم نے عمل اور کرتوت کیے ہوں گے ان کی تم کو خبریں دے گا۔ اور وہ یہ لفظ کہ ہم تم کو، وہ پھر خدا تم کو خبریں دے گا جو تم عمل کیے کرتے تھے۔ ایک 5 جگہ یہ آیا ہے اور 2 جگہ پہ یہ آیا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ۔ آپس میں حق کے خلاف اختلاف کی صورت کو بھی 2 جگہ بیان کیا ہے، اور باقی قیامت والے دن تمہارے کیے گئے عملوں کی رپورٹ دے گا، اور پھر جس وقت کہ وہ انکار کریں گے تو خدا گواہیاں لائے گا، اور اس گواہیوں کو لانے کو خدا کا قرآن یہ کہتا ہے یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہیاں، بہت ساری گواہیاں کھڑی ہو جائیں گی اس کے خلاف، اور وہ گواہیاں کہیں باہر سے نہیں آئیں گی، خود بندے کے اپنے وجود سے آئیں گی۔ اور خوبصورت حامی مومن 24ویں پارے میں ہے کہ بندہ اپنے جسم کے اپنے خلاف گواہی پہ بولے گا تو غصہ کرے گا، تو وہ بولیں گے انگلیاں یا بندے کی اپنی سکن، یا جو باقی اعضاء ہیں، کان ہیں، ناک ہے یا زبان ہے، یہ پھر بولیں گی کہ ہم کیا کریں، اب خدا نے ہمیں حکم جو دیا ہے ہم نے بولنا تو ہے۔ اور یہ وہ شہادت ہے کہ جب شہادت پوری ہو جائے تو پھر سزا یقینی ہوتی ہے، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے۔ اور یہ کہ تم کو خبریں دیں گے، جب ملاقات ہوگی تو وہ خبریں دے گا، اور یوں الفاظ بھی ہیں کہ ایک بندے کو لایا جائے گا اور خدا پاک اس کو فرمائیں گے اپنے عملوں کو دیکھو، اور خدا اس کو بلا کے کہے گا یہ بھی تیرے گناہ ہے، یہ بھی تیرا گناہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ بلکہ بولے گا کہ مجھے دکھاؤ تمہارے یہ گناہ ہیں، انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے دکھائے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، تو خدا پاک حکم دے گا کہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو، کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جس کو بخشنا چاہے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں ڈھال دے گا۔ تو اس وقت وہ شخص بولے گا کہ میرے یہ گناہ بھی ہیں، وہ جو بڑے گناہوں سے ڈر رہا تھا ان بڑے گناہوں کا اب تذکرہ کرے گا کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو یوں حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی اس بات پہ کہ یہ بڑے گناہ بڑی نیکیاں بنے گی
تو خدا پاک اس پہ مسکرا دیں گے، اور نبی پاک نے وہ مسکرا کے بتانا اپنے اصحاب کو دکھایا بھی تھا کہ یہ خدا یوں مسکرائے گا۔ اور ایک دو اور اسی طرح کے واقعات ہیں کہ جن میں خدا بندے کی اس بات پہ مسکرا پڑتا ہے، اور یہ وہ قیامت کا منظر ہے کہ جس میں بندوں کے ساتھ خدا شفقت کا معاملہ فرمائے گا، اور جو اپنے عہد کے خلاف کرتے ہوئے ڈیوٹیوں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے، ان کے لیے خدا کا یہ اعلان ہے سورۃ آل عمران 77 نمبر آیت میں کہ ان کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہم ان کو سے بات کریں گے، نہ ان نظر رحمہ سے دیکھیں گے، اور ان کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اور پھر ڈرنا بھی نہیں، یہ عقیدے کا ایک طرح کا انکار ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔